ایک جشن باوقار ہے 26 جنوری، ایک وجہ افتخار ہے 26 جنوری۔ آئین ہند کا ہوا تھا اسی دن نفاذ، اس دن کی یادگار ہے 26 جنوری۔ صدر علی وقار دا صحابہ اکیڈمی سمستی پور بہار جناب انجینئر اختر حیدری صاحب، قابل صدر احترام اساتذہ کرام، طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب یہاں اپنے عزیز ملک ہندوستان کے 77ویں یوم جمہوریت کا جشن منانے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری نظام حکومت کہ آج ماضی کی تمام تر کوتاہیوں اور خامیوں کے باوجود ایک سنہری امیدوں اور پہلے خوابوں سے سجا ایک ایسا دور شروع ہو رہا ہے جو دلوں کو جوش سے بھر دیتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 کی یوم آزادی تک اس ملک کو آزاد کرانے میں تمام مجاہد کے افراد نے مل جل کر حصہ لیا، اور انہی نفوسی تکسیہ کے قربانیوں کے باعث ہندوستان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد تو ہو گیا، لیکن یہ آزادی بنا آئین کے ایسی تھی جیسے روح کے بنا جسم۔ لہٰذا ہندوستانی رہنماؤں نے اس مختلف مجاہد جوانوں اور تہذیب والے ملک کے لیے آئین شادی کا مشکل کام شروع کیا۔ لگاتار 2 سال 11 مہینے 18 دن تک مختلف ممالک کا آئین کا مطالعہ کرنے اور مسلسل ڈسکشن، ڈیلیبریشن، ڈرافٹنگ اور ڈیبیٹ کے بعد آئین شادی اسمبلی کی ڈرافٹنگ کمیٹی میں بی آر امبیڈکر کی قیادت میں اپنے کام کو مکمل کیا، جسے پارلیمنٹ نے پاس کیا۔ اسی کے ساتھ ایک ایسا آئین وجود میں آیا ہندوستان کے مقصد آزادی کو مکمل طور پر عکاسی کرتا ہے، جو اس کے شہری حقوق کا محافظ اور اس کے جمہوریت کا سر کا تاج ہے۔ حضرات، آج آزادی کے 78 سال بعد ہمارا ملک ظہری طاقت کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ اقتصادی اور معاشی طاقت کے لحاظ سے بھی دنیا کا عظیم ملک بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک کے ہر بچے کو تعلیم یافتہ بنانے کی جدوجہد آج اپنے ہدف تک پہنچ چکی ہے، لیکن لاکھ کوششوں اور کاوشوں کے باوجود بھی انسانی مساوات، ملک میں برابری، انصافی، میزان، جات پات، مذہبی اختلافات کے بوجھوں تلے جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر سال عالمی سطح پر مجالس کا انعقاد کرنے والے، غریب ممالک کی امداد پر کروڑوں خرچ کرنے والے، ملک میں کروڑوں افراد بھوک سے تڑپتے ہیں۔ یہی نہیں، خلا کے تسخیر کرنے والے ملک میں ہزاروں افراد آج بھی کھلے آسمان کے نیچے سونے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ملک میں پھیلی وبا کے باعث ہر طرف انتشار ہے، پریشانی ہے، خوف کا عالم ہے، ہر شے کو امن کی تلاش ہے۔ لہٰذا ایسے بالخوف عالم میں ہم طلبہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک کو نجات کا راستہ دکھائے، اور یقین جانے کہ نجات کا راستہ اسی ادارے کے تعلیمات سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا، ملک کے اعلیٰ امتحانات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا، سیاسی سمجھ، سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا، تبھی ہم ان پورا شوب حالات کا ڈٹ کر سامنا کر سکیں گے، کیونکہ تعلیم ہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسانیت کے منظر نامے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ اس خوشی والے دن کے اصلیت کو جانیں، دستور ہند کو جانیں، تاکہ اس کی روشنی میں اپنے حقوق کا بہتر طور پر مطالبہ کر سکے، کمزوروں، ضرورت مندوں کو ان کا حق دلا سکے، اپنے جان کے تحفظ، اپنے ملک کے تحفظ یقینی بنا سکے۔ یہ ساری چیز تعلیم کے بغیر نامکمل ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس ملک کو آزاد کرانے والے شخصیات کے بارے میں پڑھے، ان کے حیات کی روشنی میں اپنے حقوق کا بہتر طور پر مطالبہ کر سکے۔
اپنے ملک کی خدمت کا جذبہ پیدا کرے، جذبے کے ساتھ ساتھ ہر محاذ پر ملک و ملت کی خدمت کی اہلیت پیدا کرے، پھر عوام کے فلاح و بہبود کا کام کرے، کمزوروں مفلسوں کا درد اپنے دلوں میں پیدا کرے۔ یہ ساری چیز تعلیم کے بغیر نامکمل ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ملک کے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے لیے سخت محنت کریں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس میدان میں قدم آگے بڑھائیں گے تو ملک اعلیٰ امتحانات کا انسانیت کا منظرنامہ تبدیل ہوتا نظر آئے گا۔ یاد رکھیں کہ اب سر سید احمد خان یا مولانا ابوالکلام آزاد ہماری مدد کے لیے نہیں آئیں گے، اب ہمیں میں سے ایک ایسے شخصیات کا نکلنا ضروری ہے جو اس ملک کو استقامات کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن رکھیں گے۔ میں ان مصرعوں کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں۔ ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد، ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد، وجہ شرف ہے باعث عظمت ہے اتحاد، فخر بشر ہے نازش ملت ہے اتحاد، سب سے بڑی سماج کی طاقت ہے اتحاد، سب سے بڑی سماج کی طاقت ہے۔ جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی، کہ جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی، جو منتشر تھی وہ دہر میں خوار ہو گئی۔ شکریہ۔